السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، کسی شاعر نے کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم دوستو، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریخ میں ماہتاب، اندھیرے کمرے میں قمقمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے۔ بھائی اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے۔ مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجیے کہ کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مندی ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم ہے یا آخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو، انسان کو عزت دیتا ہے۔ انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے۔ فوج، لاکھوں لشکر اور مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں۔ چاہے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھیلیں، تکلیف اٹھائیں، راتوں کو نیند خراب کریں اور دیگر زحمیں برداشت کریں، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ حضرات کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم دوستو، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں مہتاب، اندھیرے کمرے میں قمقمے قصے اچھے نہیں لگتے۔ ٹھیک کی بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے انسانوں کا اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے۔ بھائیو اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہ رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ مسلمان اور جاہل رہیں، مسلمان اور ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مندی کی نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم دوستو، علم سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیاوی علم یا آخروی علم؟ واقعہ یہ ہے، علم کوئی بھی ہو، انسان کو عزت دیتا ہے۔ انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے۔ فوج، لاکھوں لشکر، مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے سرگرم رہے۔ اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر آپ دینی علم حاصل کرتے ہیں تو آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں اور آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں۔ چاہے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھیلیں، تکلیف اٹھائیں، راتوں کو نیند خراب کریں، دیگر زحمتیں برداشت کریں، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے حصول کی، خصوصاً دین کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔